مال کی بنا پر دولت مل رہی ہے تو شادی، وَلِحَسَبِهَا اور حسب نسب خاندان کی بنا پہ شادی، وَلِجَمَالِهَا اور خوبصورتی کی بنا پہ شادی۔ ایسے کتنے بیٹے ہیں، بچے ہیں جن کا مطالبہ ہے اس بات کا کہ ہو نہ ہو ہونے والی بیوی بہن حد درجہ خوبصورت ہونی چاہیے۔ یہ مطالبہ وہ بھی کرتا ہے جو کالا کلوٹا ہوتا ہے، یہ مطالبہ وہ بھی کرتا ہے جو بیچارہ شکلن صورتن آئینے میں اپنے آپ کو اگر دیکھے تو خود یہ محسوس کرے گا کہ جناب میں بھی تو ایسا ہوں، لیکن وہ بھی کہتا ہے خوبصورت، خوبصورتی سے مراد کیا ہے؟ گوری چٹی عورت ہو، یہ مراد لیتے ہیں اکثر بیشتر لوگ۔ تو تیسری چیز خوبصورتی، اس بنا پہ بھی بہت سے لوگ شادی کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے وَلِدِينِهَا، ایسے بھی اللہ والے آج ہیں دنیا میں روئے زمین پر، ایسے بھی دیندار لوگ ہیں کہ وہ دین کو ترجیح دیتے ہیں، مال ملے نہ ملے، حسب نسب کہاں سے جڑا ہے کہ نہیں ہے، خاندان قبیلہ کون سا ہے کوئی بات نہیں ہے۔ لڑکی خوبصورت ہے نہیں ہے لیکن دینداری ہے، دینداری ہے تو ساری خوبصورتی مجتمع ہو گئی، اکٹھا ہو گئی بہت ساری خوبصورتیاں۔ ایسے بھی کتنے لوگ ہیں جو دین کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں، اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہی کی طرف راغب کیا ہے، ہمیں اور آپ کو ترغیب دلائی ہے دین ہی کی۔ فرمایا آپ نے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، او امت محمد، او پیغمبر صاحب علیہ السلام کی امت کے لوگوں، آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین کو ترجیح دو، یعنی شادی کو منتخب کرو تو دین کی بنا پہ کرو۔ مال ہے، حسب نسب بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور ساتھ میں دینداری بھی جڑی ہوئی ہے تو نور علی نور ہے، فبہا ونعمت۔ لیکن پہلے کی تین چیزیں ہیں، مال ہے، جمال ہے، حسب نسب ہے، دینداری نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم وہ شادی رسوائی کا سبب بن جائے گی، ضلالت کا سبب بن جائے گی، دنیا میں بھی بے عزتی کا ذریعہ بن جائے گی وہ شادی۔ نبی نے فرمایا، فرمان کیا مطلب نبی کے یہ ہوا کہ جو مال کی، جمال کی، حسب نسب کی بنا پہ شادی کرے اور دینداری کو ترجیح نہ دے، آپ نے فرمایا تربت یدا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو۔ کیا مطلب؟ اہل عرب بولتے تھے یہ رسوائی کے وقت، ایسا جملہ بولتے جب کسی کے لیے کوئی بری بات ہوتی، مثلا یہ کہ کوئی مال کو، حسب نسب کو اور جمال کو ترجیح دے لیکن دینداری تلاش نہ کرے تو وہ رسوا ہو جائے، مال رسوائی کا اس کے سبب بن جائے، حسب نسب ذلت و رسوائی کا ذریعہ بن جائے، خوبصورتی اس کی رسوائی کا سبب بن جائے۔ یہی سب تو مفہوم ہے، اور کیا ہے میرے جوانوں، میرے بزرگوں، بہت ساری شادیاں۔ علامہ وحید الدین خان ایک بہت بڑے عالم ہیں، ہاں جی، ان کی بہت ساری تالیفات ہیں۔ ایک تالیف ہے جناب، تھوڑی دیر اور، اے اللہ کے بندے تھوڑی دیر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر اور ممکن ہو سکے تو، ورنہ میں ختم کر دوں۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین شادی سے متعلق، تو آپ نے رغبت دلائی ہے شادی کے تعلق سے دینداری کی، لہٰذا لوگوں آپ بھی جب رشتے تلاش کرو تو دین کو ہرگز بھولا نہ کرو، اس لیے کہ دینداری ہے، وفاداری ہوگی، محبت ہوگی، عزت ہوگی۔ دینداری ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے مال کتنے دن کے لیے ہوتا، آج ہے کل نہیں بھی رہے گا۔ حسب اگر کسی شخص کو اس کے اعمال اسے پیچھے چھوڑ دے، اگر کسی مسلمان کو اس کے اچھے اعمال پیچھے چھوڑ دے، یعنی کہ اچھائیاں نہ ہو اس کے اندر،
تو یقین مانو کسی کا حسب نسب اسے آگے کسی بھی حال میں نہیں بڑھا سکتا ہے، اور دینداری ہے، حسب نسب نہیں بھی ہے تو یہ دینداری بندے کو اوج ثریا پر پہنچا سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دینداری ہے۔ نبی کے گھر کا غلاف کالا، نبی کے گھر کا غلاف کالا، سیاہ رنگی بلال بھی ہے، اور خدا نہ دیکھے شکل کسی کی، عمل سے انسان جمال بھی ہے۔ حبشہ والے بلال کی سیاہی کو کون نہیں جانتا ہے؟ فارس والے سلمان کو کون نہیں جانتا ہوگا؟ جی وہ لوگوں، روم کے فارس کے سلمان کو کون نہیں جانتا؟ لیکن بڑھایا تو ان کے حسن عمل نے انہیں بڑھایا۔ حبشہ والے بلال کو یا سیدی بلال کہہ کر پکارنے پہ اگر مجبور کیا تو ان کے حسن عمل ہی نے مجبور کیا۔ دینداری ہے، تقوی طہارت ہے، تو رشتے کا کیا مقام ہے؟ سبحان اللہ۔ میں آپ حضرات کو بتا دوں، کہہ رہا تھا کہ مولانا وحید الدین خان اسلامی خاتون نامی موٹی کتاب ہے، 2 واقعہ ایک جگہ لکھا۔ ایک لڑکی بڑی مالدار گھرانے کی، بہت دولت مند گھر کی، شادی ہوتی ہے، گھر کے افراد جیسے آج بھی بڑے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے کتنے ایسے سیٹ، کتنے ایسے دھنی رام دولت مند لوگ بچیوں کے پرورش ڈھنگ سے نہیں کر پاتے، دولت اور اس کا نشہ ان کی ضلالت رسوائی کا سبب بن جاتا۔ اسلامی خاتون نامی کتاب میں نے 2 واقعہ یکجا پڑھا، یک کے بعد دیگرے۔ ایک تو یہ پڑھا کہ بڑے گھرانے کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور گھر جاتی ہے، سسرال میں جاتی ہے، لیکن کوئی تہذیب نہیں، کوئی طریقہ نہیں، دولت کے نشے میں چور وہ عورت دلہن بن کر کے وہ لڑکی جب جاتی ہے، 1 دن 2 دن 3 دن لڑائی جھگڑا فساد خرافات چالو، شوہر کی فرمانبرداری نہیں، گھر کے لوگوں کی کوئی عزت داری نہیں۔ ایک دن ایسا بھی آیا اور اس کے اندر کوئی دینداری نہیں، آخرکار ایک دن ایسا آیا کہ اس لڑکی کا شکایت پر شکایت کے بعد آخرکار طلاق کی نوبت آئی اور طلاق ہو گئی۔ استغفراللہ۔ پھر دوسری شادی کہیں نہیں ہوئی، وہ ٹی بی کی یا دمہ کی مریض ہو کر کے مر جاتی ہے، لیکن وہیں ایک دوسری لڑکی کی شادی ہوتی ہے، خوبصورت نہیں ہے، ناک چپٹی ہوئی ہے، اور کوئی قابل دید بھی ایسی نہیں ہے کہ دیدہ زیب بھی وہ نہیں ہے کہ بہت خوبصورت ہو، دیکھنے کے لائق۔ اللہ نے سب کو بنایا، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو سانولا، کسی کو گندمی، کسی کو ناٹا، کسی کو پستہ، کسی کو بڑی ڈیل کا۔ یہ سب قدرت کی کاریگری ہے جناب، کہ ذرے کو چمکاتا ہے آفتاب۔ کیا کیا جناب؟ وہ ناک چپٹی، وہ سانولی، کالی، سیاہ، پکے رنگ والی، آخرکار پہلی روز، پہلے ہی دن، پہلی شب میں آئی، اور صبح ہوئی، سورج طلوع جب ہوا تو لان تان کی بھرمار شروع ہو گئی۔ بہت محلے پڑوس کی خواتین جو بھی آتی تھی وہ واپس جا کر کے بڑا برا ماحول برپا کرتی، یہ تو بہو بڑی خراب پا گئی فلانی، دیکھنے کے لائق بھی نہیں ہے، نہ چپٹی ہے وہ اس کے دونوں اس کا چہرہ بھی بھرا ہوا پھولا ہوا ہے، خراب لگتا ہے، اچھا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے نقائص اور عیوب بیان کرنا شروع کرتی ہے۔ آخرکار سنتی ہے، آج بھی کل بھی گھر کی خواتین بھی برا بھلا کہتی ہیں، کہاں سے یہ منحوسن چلی آئی ہے، کیا لے کے آئی ہے، کون ہے؟ لیکن تھی وہ دیندار، تھی وہ بڑی وفادار، اس نے بھی یہ ٹھان لیا۔ دین کی بنیاد پر شادی کے حوالے سے تمثیلی بات میں ذکر کر رہا ہوں، آپ کے ہاں جگہ ہو دل کے گوشے میں خانے میں تو لیجیے آپ۔ اس نے ایک دل خاتون نے یہ ٹھان لیا کہ لام تان کی بوچھار ہو رہی ہے، ہوتی رہے۔ اس نے بھی یہ ٹھان لیا کہ میرے گھر کے لوگ، میری ساس اور میری جٹھانی، میری نند اور گاؤں کے پڑوسن وغیرہ جتنا بھی برائی کر سکیں کریں، کوئی بات نہیں ہے،
میں بھی جم جاؤں گی، ٹک جاؤں گی، میں فرما برداری کروں گی، دیکھتی ہوں کہ وہ کب تک میری برائی کرتی ہیں سب۔ بنو تم آسیہ سی صابرہ، مریم سی پاکیزہ۔ وہ نیک دل خاتون ہے، شادی کی بات کرنے لگی، ہو گئی ہے شادی، اس نے بھی تانے سنے کئی روز، سالہ سال تانوں پر تانے سنے، کوئی منہ نہیں لگا رہا ہے، کالی جان کر، نک چمٹی جان کر برائی کرتا جا رہا ہے، لیکن یہ نیک بہو ہے، دیندار ہے، وفادار ہے، اچھا کام کر رہی ہے، اچھا عمل کر رہی ہے، شدہ صبر سے کام لیتی رہی۔ تو ایک ایسا دن بھی آیا کہ گھر کی ساس نے کہا، گھر کے خسر نے ایک دن کہا کہ میری بڑی بہو سے اور میری وہ فلانی مالدار سٹھائن بہو سے تو یہ میری بہو جو بہت خوبصورت نہیں دکھتی ہے، لیکن اس میری بہو کا عمل بڑا خوبصورت ہے، یہ نیک ہے، یہی بہو اچھی ہے، اور گھر کی چہار دیواری کی وہ ملکن بنا دی گئی، ملکہ بنا دی گئی، رانی بنا دی گئی۔ تو یہ ہے دینداری کا اثر، یہ ہے وفا شعاری کا اثر۔ اسی لیے نبی کائنات نے فرمایا فاظفر بذات الدین، او لوگوں شادی کے معاملے میں تم دینداری کو ترجیح دو۔ تربت یداک، اگر تم نے دین کا خیال نہ کیا، مال کا کیا، حسب نسب کا کیا، خوبصورتی کا کیا، دین پر غور ہی نہیں کیا، دینداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مگر تین چیزیں ہیں، مال، حسب نسب اور خوبصورتی۔ پیارے نبی کے فرمان کا معنی ہوا اللہ ذلیل کر دے، اللہ رسوا کر دے، وہ جو مال پر ریجھ جائے، حسب نسب پہ چلا جائے، وہ جو صرف خوبصورتی دیکھے، دین نہ دیکھے۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا ایک شادی میں کہ یہ بتائیے سارے سامان مہیا کر چکے آپ؟ کہا کر چکے۔ میں نے کہا قرآن بھی تو لائے ہوں گے نا؟ کہا نہیں، وہی قرآن ہی صرف بچا ہے۔ یہ لطیفے کے طور پر نہیں، میں چشمدید بات کر رہا ہوں، مشاہدے کی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ اس وقت اگر کسی چیز کا انتظام نہیں ہے تو اسی قرآن کا نہیں ہے جس سے تعلق ہونا چاہیے تھا، اسی دین سے تعلق نہیں ہے جس دین کو ودیت ہونا چاہیے تھی۔ میرے بھائیوں، ہم میں اور آپ میں جس دین کو ودیت ہو جانا چاہیے تھا وہ دین نہیں ہے، وہ ایمانی جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہے، ورنہ شادی۔ وہ دیکھو آپ ایک نوجوان ہے، دریا کے کنارے بیٹھا ہوا، مولانا عارف سراجی یو پی میں ایک جگہ کوڑرا گرام، علامہ کوثر فیضی صاحب حفظہ اللہ تعالی باوقار عالم ہے، نام سنے ہوں گے، وہ ممکن ہے واقف بھی ہوں۔ عارف سراجی رحمۃ اللہ علیہ یو پی میں سدھارتھ نگر ضلع میں کوڑرا گرانڈ کے رہنے والے تھے۔ ان کی بہت ساری تالیفات میں ایک تالیف ہے نوادرات، نوٹ کیجیے آپ، نوادرات۔ نوادرات میں ایک جگہ انہوں نے لکھا ایک واقعہ، ایک نوجوان ہے دریا کے کنارے بیٹھا ہوا، بڑا دیندار جوان۔ وقت ہوتا تو مولانا ضرور بتاتے کہ دیندار جوانوں کا حال، کچھ مثالیں دی مولانا نے، بہت دیندار جوان۔ اب بتاؤ تو صحیح، وہ جو دریا کے کنارے بیٹھ کر دریا کے پانی سے وضو کر رہا ہو وہ کون ہوگا؟ بس دین ہوگا کیا؟ بیٹھا ہوا ہے ایک خوبصورت نوجوان، کئی روز ہوئے کھانا نہیں ملا، بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ اتفاق سے جہاں وضو کر رہا تھا اسی طرف سے پانی پر بہتا ہوا ایک سیب آیا، واقعہ تو آپ نے بہت پہلے سنا ہوگا۔ بہتا ہوا ایک سیب آیا، اس نے سیب کو پکڑ لیا، کئی روز کا بھوکا تھا، کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، غریب تھا، سیب ملا، سیب کو لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ جب کھا گیا سیب تو اسے احساس ہوا کہ اللہ حلال ہے یا حرام، وہ کہاں سے آیا سیب، کس کا تھا، مجھے کیا پتا۔ آخرکار اے لوگوں، دینداری کو ترجیح دو اگر بھلائی چاہتے ہو۔ وہ نوجوان جس سمت سے سیب پانی پر بہتا ہوا آیا تھا وہ اسی طرف چلنے لگا۔
دیکھے کہاں سے یہ سیب بہتا ہوا آیا، کافی دور چلا گیا، دیکھا کہ اس دریا کے پانی پر سیب کی شاخیں اور ڈالیاں پڑی ہوئی ہیں اور سیب لگا ہوا ہے، ٹوٹ ٹوٹ کے گرا اور وہ پانی پہ بہتا ہوا دریا میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! نوجوان جاتے ہوئے پا گیا اس باغ کو، سیب کے باغ کو، دریا کے کنارے واقع۔ دیکھ رہا ہے کون ہے اس کا مالک، آگے بڑھا، دور باغ میں گیا، آگے بڑھا، کہا میرے بھائی بڑا اچھا ہوا، موقع اچھا ملا، ایک سیب میں نے کھا لیا۔ باغ کا مالک کون ہے؟ میرے خیال سے آپ کے باغ کے سیب کے درختوں کی ڈالیوں سے ٹوٹ کر سیب گرتے جا رہے ہیں، یہ ایک سیب مجھے بھی مل گیا، میں نے کھایا، آپ ہی کے باغ کا رہا ہوگا۔ کہنے لگا باغ کا رکھوالا، کہنے لگا جناب میں رکھوالا ہوں، باغ کا مالک نہیں ہوں، میں باغ کا مالک نہیں ہوں جناب، میں رکھوالا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ نہیں، باغ کے مالک بخارا یا سمرقند میں رہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ بہت دور رہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو انہوں نے یہ باغ اپنی بیٹی کے نام کر رکھا ہے۔ آپ بھی دیجئے بیٹیوں کو، اللہ جو توفیق دے، اور تو اور بعد میں دیجئے، لیکن پہلے حصہ دیجئے 1/3 کہ ایک حصہ آپ کی بیٹی کو مل جائے سسرال میں اور ایک حصہ مل جائے میکے میں، 2 حصے کا حصہ دار یہ بھی ہو جائے اور 2 حصہ جو بیٹے کا ہے دوست کو مل جائے۔ اللہ اللہ! وہ دیندار جوان چل پڑا، جوانوں اپنے کو دیندار بناؤ اور دینی مزاج کے رشتے کی بات کرو، چل پڑا، باغ کا رکھوالا کرا، میں نہیں، چلو میں پوچھ کے بتاتا ہوں، اگر آپ اتنے بڑے تقوی شعار ہیں تو میرے ساتھ چلیں۔ نوجوان چل پڑا، دور جا کے جہاں باغ کا مالک رہتا تھا وہاں گیا، مکان پہ گیا جانے والا، اور کہا ایک مجرم پکڑ کے لایا ہوں، ہے تو بڑا دیندار، تقوی کو کیا کہنا۔ سنے بغیر چلے گئے آپ، تو میں واقعات کے دروازے کھلنے لگے ہیں، اور میں بہت دنوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد آپ کے بیچ، آپ کے علاقے میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، تو کچھ لے لو لوگوں، بہت خرچہ پڑتا ہے لوگوں پر، ہم سب پر، آنے والے علماء پر، فائدہ اٹھاؤ آپ۔ جی ہاں، وہ باغ کا رکھوالا محل میں بڑے بنے ہوئے مکان میں جاتا ہے اور مکان کے مالک سے کہتا ہے کہ ایسے ایسے واقعہ ہوا، ایک نوجوان نے ایک سیب کھا لیا، وہ پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا اور وہ تصفیہ کرنے آیا ہے معاملے کا، آخر آپ کیا کہتے ہیں؟ باغ کے مالک نے کہا کہ میں تھا تب تھا، اب تو اس باغ کی مالکل تو میری بیٹی ہے، میں نے بیٹی کے نام وہ باغ کر دیا ہے، میں بیٹی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ ٹھہرا ہے وہ نیک نوجوان، وہ بندہ مالدار آدمی، سیب کے باغ والے کا کیا کہنا۔ اندر گیا، گھر میں مشورہ بیوی سے کرنے لگا، کہا بیوی آج بڑا اچھا موقع ہے، وقت غنیمت ہے، وقت کو غنیمت جاننا چاہیے، موقع کو نہایت گرا مایا سمجھنا چاہیے۔ کیا ہوا سرتاج؟ آج بیوی مجھے وہ مطلوب میرا ملنے جا رہا ہے جس کے انتظار میں نے اپنی جوان بیٹی کو روک رکھا ہے۔ یہی انتظار تھا کہ کوئی تقوی شعار پرہیزگار داماد مجھے مل جائے اور اس نیک داماد کو اپنی بیٹی کے، اس نیک داماد سے اپنی بیٹی کا رشتہ میں کر دوں اور وہ بیٹی میری نیک، میرا داماد تھے۔ اللہ اکبر! اب گھر میں سے باہر آیا، عرض کرنے لگا معافی تو مل جائے گی لیکن ایک شرط پر ملے گی۔ مالک باغ کا، لڑکی کا باپ جس کے نام سے باغ تھا، باپ کہنے لگا معافی مل جائے گی سیب کھانے کی، لیکن یاد رکھو ایک شرط پر ملے گی۔